بعض لوگ روزے کے نام پر دھوکہ بھی دیتے ہیں اور بھوکے بھی نہیں رہتے. یہ اظہار کرتے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے بظاہر، لیکن نہیں روزہ ہوتا. ایسے لوگ ہیں جن کو اپنے کھانے پینے پر بھی ضبط نہیں ہے، جو چند گھنٹے اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنے آپ کو کھانے پینے سے نہیں روک سکتے. جب ایسے لوگ ہیں تو باقی معاملات میں اپنے نفس پر کس طرح ضبط کر سکتے ہیں؟ پہلی کی بات ہے، یہاں مسلمانوں کے روزے کے بارے میں جو اخبار میں ایک جائزہ شائع ہوا اور اس نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ اکثر یہاں کے نوجوان جو ہیں روزہ صرف دکھاوے کے لیے رکھتے ہیں اور روزے کی غرض کا انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. ایک نوجوان کا انٹرویو لیا ایک عیسائی نے یا لا مذہب نے، غیر مسلم نے، تو اس نے نوجوان نے کہا کہ ہاں میں نے صبح سحری کھا کر اپنے گھر والوں کے ساتھ روزہ رکھا تھا اور بڑی باقاعدگی سے ہمارے گھر میں سحری اور افطاری کا اہتمام بھی ہوتا ہے. میری ماں 64 سال کی ہے، شوگر کی مریض بھی ہے، شاید روزے بھی رکھتی ہے اور بڑے اہتمام سے اس کے باوجود ہمارے لیے افطاری کے لیے قسم قسم کی چیزیں تیار کرتی ہے اور ہم اب جا کے افطاری کھائیں گے. لیکن حقیقت یہ ہے، اس نوجوان کہنے لگا کہ معاشرتی دباؤ جو ہے، معاشرے کا دباؤ جو ہے، یا گھر والوں کو دکھانے کے لیے میں ظاہر تو یہ کرتا ہوں کہ میرا روزہ ہے اور میں نے صبح آج سحری بھی کھائی تھی، مگر آج دوپہر کو ابھی میں فش اینڈ چپس کھا کے آیا ہوں. اور کہنے لگا کہ یہاں انگلستان میں میری طرح کہ ہزاروں نوجوان ہیں جو اس قسم کے روزے رکھتے ہیں. تو یہ تو بعض لوگوں کے روزوں کی حقیقت ہے. اور پھر بعض اگر پورا دن فاقہ بھی کر لیتے ہیں تو نمازوں اور عبادت کی طرف وہ توجہ نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے. ایک آدھ نماز پڑھ لی اور بس، اللہ تعالیٰ کے اوامر اور نواہی کی طرف کوئی توجہ نہیں. ایسے روزے پھر اس مقصد کو پورا نہیں کر رہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم تقوی اختیار کرو. بس اب ہم احمدیوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے کے بعد اپنے روزوں کے اس طرح حق ادا کرنے کی کوشش کریں جس طرح ان کا حق ادا کرنے کا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ تقویٰ کیا ہے اور ہم نے اسے کس طرح اختیار کرنا ہے.